هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. محترم حاضرین جمعہ، آج عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن ہے۔ اچھے مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنے سے سال بھر گزرے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یا اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ گزرے ہوئے سال بھر کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے جو لوگ دین کے پابند ہیں، اسلام سے سچی محبت کرتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ روزہ رکھے ہیں اور رکھے ہوئے ہوں گے، اور بہت سے لوگ نہیں بھی رکھے۔ وہ سب مسلمان ہیں، وہ سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن جس قدر آدمی دین اور خیر میں آگے بڑھتا ہے اسی قدر اس کا ایمان بھی بڑھتا جاتا ہے۔ ایمان کی تعریف میں یہ بات علماء لکھتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ کسی بات کو ہم دل سے مانیں، زبان سے اقرار کریں
اور اعضاء و جوارح سے عمل کریں۔ نیکیاں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ تو جس قدر ہم خیر اور نیکیوں میں آگے بڑھتے جائیں گے اسی قدر ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ صحابہ کرام کا ایمان بہت عظیم تھا، بہت بڑھا ہوا تھا، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند تھے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشوراء کے روزے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے روزہ رکھا، ان کی عورتوں نے روزہ رکھا اور انہوں نے اپنے بچوں کو روزہ رکھایا، یہاں تک کہ شام کے وقت جب بھوک کی شدت کی وجہ سے بچے رونا شروع کر دیے تو صحابہ کرام ان کو مسجد میں لے گئے اور اون کے رنگین کھلونے بنا کر انہیں دیے تاکہ وہ اس میں مشغول ہو جائیں اور اپنی بھوک بھول جائیں۔ یہ کیفیت ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جاؤ اعلان کر دو۔ مدینہ کی گلیوں میں بھی اعلان کر دیا گیا اور مدینہ کے اطراف و جوانب کی جتنی بستیاں تھیں ان سب میں اعلان کر دیا گیا جو لوگ روزے سے ہیں وہ اپنا روزہ مکمل کریں اور جو لوگ روزہ نہیں رکھے ہوئے ہیں وہ بھی شام تک کچھ نہ کھائیں پئیں۔ یہی آپ نے حکم دیا اور اسی کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ مگر مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ بعد میں جب رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہو گئی تو اب یہ سختی باقی نہیں رہی، اب اس کی حیثیت نفلی روزے کی ہے جس پر یہ اجر و ثواب ضرور ہے کہ سال بھر کے گزرے ہوئے گناہوں کا انشاءاللہ یہ روزہ کفارہ بن جائے گا۔ اور آپ سب یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ایک روزہ یعنی عاشوراء کا روزہ کوئی رکھ لے تب بھی یہ فضیلت اس کو حاصل ہے، لیکن افضلیت اس کو حاصل ہے کہ ایک روزہ پہلے 9ویں محرم کا رکھ لیا جائے یا ایک روزہ بعد کا رکھ لیا جائے، تو یہ بہتر ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ مگر آپ روزہ رکھ نہیں سکے، پورے آپ 9 سال تک صرف 10ویں محرم ہی کا روزہ رکھے، مگر آپ کو حکم تھا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور یہودی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ ان یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ تو یہ روزہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ مکہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، مدینہ میں یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں، اور وجہ جان لی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی، تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا اور ان کے ماننے والے روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، تو آپ نے روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا۔ مجھے تفصیل بتانا مقصود نہیں ہے، اس سے میں صرف تذکیر اور یاد دہانی کرانا چاہ رہا تھا۔ اصل میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا حکم جان لینے کے بعد اس سے پیچھے نہیں رہتے تھے، ہر آدمی عمل میں آگے ہوتا تھا۔ اب آپ سوچئے، ایک مثال دوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا اور علی رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے، تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کسی رات مجھ سے یہ اوراد اور یہ اذکار چھوٹے نہیں،
تو کسی شخص نے پوچھا کہ کیا جنگ صفین میں جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی فوج برسر پیکار تھی تو کیا اس رات بھی آپ نے پڑھا تھا؟ کہا ہاں اس رات بھی پڑھا تھا۔ آپ سوچئے، آپ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم مل گئی تو پوری زندگی اس پر پابندی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں۔ یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس دھڑکتے ہوئے اور خوف و دہشت کے ماحول میں بھی وہ ذکر چھوڑ دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھایا تھا۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی۔ تو عاشورہ کا روزہ یہی اصل ہے، اور اس کے ساتھ یہ اصل میں اس روزہ اور اس دن کی وجہ سے حق اور باطل کی جنگ اور اس میں حق کی کامیابی اور باطل کی پسپائی ہوئی تھی۔ اصل معاملہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بچنے ہی کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی تھی، اور کافروں کو یعنی فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے دریا برد کر دیا، غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ وہی اللہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے مسلمانوں کو جب اللہ کا حکم ہوا کہ ڈنڈا مارو تو پانی میں 12 راستے بنا دیے، اور ہر قبیلہ ایک ایک راستے سے اس پار چلا گیا۔ وہی اللہ ہے کہ جب یہ لوگ آئے تو اللہ نے حکم دے دیا کہ راستہ ختم ہو جائے، اور یہ سب بیچ میں گئے، راستہ ختم ہوا اور ڈوب گئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جو ضروری بات کہ حق اور سچائی پر آپ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا، چاہے حالات ناسازگار ہوں، آپ کے موافق نظر نہ آئیں حالات، مگر سچائی یہ ہے کہ حق پر رہنے والے کبھی ذلیل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزت بخشے گا، اور یہی معاملہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ صحابہ کرام کے تعلق سے میں نے آیت پڑھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبقت کرنے والے اسلام لانے میں، ایمان لانے میں سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، دونوں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہے، اور وہ لوگ اللہ سے راضی اور خوش ہیں۔ یہ سبقت کرنے والے کون ہیں؟ یہ سب اعلیٰ درجے کے اولین صحابہ ہیں۔ بعض علماء نے کہا ابتدائی ایام میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ مراد ہیں، بعض نے کہا ہجرت حبشہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ مراد ہیں، بعض مفسرین نے کہا کہ جنگ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے وہ مراد ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا کہ بیعت رضوان میں جو لوگ شریک ہوئے وہ سب مراد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت میں کیا کہا؟ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی ان کے بعد بھی جو لوگ، جو دوسرے صحابہ اور بعد کے لوگ جو بھی ان کے پیروکار ہوں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان سے بھی راضی اور خوش ہوگا، اور یہ لوگ بھی اپنے رب سے راضی اور خوش ہو کر زندگی گزاریں گے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کا جو مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے وہ دوسروں کو حاصل نہیں، اور صحابہ سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب سچے ہیں، سب کے سب اعلیٰ درجے کے اور اعلیٰ مقام کے حامل ہیں۔ اسی لیے حدیثوں کے بارے میں جب جرح و تعدیل کی جاتی ہے اور یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ دیکھا جائے یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے،
تو صحابہ کو چھوڑ کر باقی راویوں کے بارے میں معلومات کی جاتی ہے کہ یہ راوی کیسا ہے، یہ راوی کیسا ہے، یہ عادل اور سچا ہے یا نہیں، یہ جھوٹا ہے، یہ ساری چیزیں صحابہ کے بعد جو لوگ ہیں ان کے بارے میں معلومات کی جائیں گی۔ صحابہ کے بارے میں یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ عادل ہیں، سچے ہیں یا نہیں، سب کے سب سچے ہیں، سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب اللہ کے ہاں اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، تو وہ سب کے سب ہماری عزت اور ہمارے احترام کے مستحق ہیں۔ اگر اللہ ان سے راضی اور خوش ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان سے ناراض ہونے والے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ ان سے خوش ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت کا اعلان کیا ہے، اللہ نے کہہ دیا ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ بن عبید اللہ جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہے، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے، سعید بن زید جنت میں ہے، زبیر بن عوام جنت میں ہے۔ 10 صحابہ کا تو نام لے کر کے بتا دیا یہ جنتی ہیں، تو ہم کو کیا اعتراض ہے اگر وہ جنتی ہیں تو؟ ہم سے تو بہرحال اچھے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں کہ ہم میں سے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اللہ جانتا ہے۔ ہم اچھی امید رکھتے ہیں اللہ سے جنت کی، مگر ہمیں معلوم نہیں، اللہ جانتا ہے۔ ہمیشہ اچھے مسلمان اچھی امید رکھتے ہیں اور اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے اور اس کے لیے کار خیر میں آگے بڑھتے ہیں، مگر ان کا تو نام لے کر کے بتا دیا۔ اور بعض دوسرے صحابہ ہیں جیسے عکاشہ بن محصن ہیں، بلال رضی اللہ عنہ ہیں، زید بن ثابت اور دوسرے صحابہ کا ذکر آیا ہے، کئی ایک صحابہ کا الگ الگ انفرادی طور سے ذکر آیا کہ وہ جنتی ہیں، اور ان 10 کا ذکر آیا ہے ایک ساتھ ترمذی کی روایت میں۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ راضی اور خوش ہوا، اور ان کے لیے اعلیٰ درجات اور اعلیٰ مقام اللہ نے دنیا میں بھی رکھا ہے اور آخرت میں بھی رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ ہر دن روزہ رکھتے تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند تھے، کم عمل ہو یا زیادہ عمل ہو، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عزت بخشی۔ بعد والوں سے کیا کہا؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ صحابہ کے بعد جو لوگ آئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اچھے مسلمان کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہم کو بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ایمان کے ساتھ یہ صحابہ جو گزر گئے اے اللہ ان کو بھی بخش دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں ان صحابہ کے تعلق سے کینہ کپٹ نہ رکھ، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو بہت مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ بعد کے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ صحابہ جو سب سے اعلیٰ مقام رکھتے تھے ان کو بخش دے، ہمیں بھی بخش دے، اور ہمارے دل میں کوئی کدورت، کوئی کینہ، کوئی دشمنی، کوئی اختلاف ان سے ہرگز نہ ہونے پائے۔ یہ اللہ نے سکھایا ہے مسلمانوں کو۔ تو اگر کوئی آدمی قرآن شریف کو مانتا ہے اور اگر کوئی قرآن کی اس آیت کو مانتا ہے تو وہ کیسے صحابہ سے دشمنی کر سکتا ہے؟ وہ کیسے صحابہ کو برا کہہ سکتا ہے؟ صحابہ کے خلاف اپنی زبان کیسے کھول سکتا ہے اگر وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور اس آیت پر ایمان رکھتا ہے؟ تو اس کو یہ جرأت نہیں ہوگی۔ جرأت صرف اس کو ہوگی جس کو نہ قرآن پر ایمان ہے، نہ نبی پر ایمان ہے، نہ اسلام کی سچائی پر ایمان ہے، نہ حق پر ایمان ہے، وہ زبان کھول سکتا ہے، دوسرے نہیں۔
اور یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہنا، فواللہ لو انفق احدکم مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تم لوگ میرے صحابہ کو برا مت کہنا، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے گا تو صحابہ جو 2 کلو اناج اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اس کے برابر تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد والوں کا ایمان ویسا نہیں رہا جیسا صحابہ کا ایمان تھا۔ کیا بات ہے کہ اللہ نے ان کو وہ عزت اور مقام دیا جو ہم کو نہیں دیا۔ ہمارے بارے میں تو نہیں کہا کہ ان میں سے کسی کو برا مت کہنا، صحابہ کے بارے میں خاص کہا کہ ان کو برا مت کہنا۔ تو اگر کوئی آدمی صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات کہتا ہے یا زبان درازی کرتا ہے تو اس کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے والا ہے۔ اگر وہ سوچے گا اور اگر وہ انصاف والا انسان ہوگا تو میرا خیال ہے کہ قطعاً وہ صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی غلط بات نہیں کہے گا۔ ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان سے بھی تو غلطیاں ہوئیں، ٹھیک ہے، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، باقی کوئی معصوم نہیں، ان سے غلطیاں ہوئیں تو کیا ہم لوگوں سے نہیں ہوتی؟ بولنے والا آج کے زمانے کا کسی ادنا درجے کے صحابی کے برابر نہیں ہوگا، تو جتنی ان سے غلطیاں ہوئیں ان سے 1000 درجہ زیادہ ہم لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر صحابہ انسان تھے اور بعض سے غلطیاں ہوئیں اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ انسان ہیں، غلطی ہوگی، کل بنی آدم خطاؤن، تو اگر غلطی ہوئی اور انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ لوگ تو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے تھے، ہم لوگ تو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی بوڑھے نہیں ہوئے اس لیے کر لو جتنا کرنا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ ان لوگوں سے ایک غلطی ہوئی، توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور یہ آپ جانتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ صحابہ کی نیکیاں اتنی زیادہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان نیکیوں سے ان کی غلطیوں کو چھپا دیا، ڈھانپ دیا، معاف کر دیا، ختم کر دیا۔ تو ہم کو کیا اعتراض ہے؟ ان کی فطرت میں، ہماری فطرت میں اللہ نے غلطی رکھی ہے۔ انہوں نے کم غلطیاں کی، ہم لوگوں نے زیادہ غلطیاں کی۔ انہوں نے توبہ کی، ہم لوگوں نے توبہ کا دروازہ اپنے لیے کھلا دیکھا، پھر بھی نہیں، تیار نہیں ہیں۔ وہ لوگ نیکیوں میں پیش در پیش تھے، ہم لوگ نیکیوں میں پیچھے رہتے ہیں۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ہم ایک دوسرے سے دشمنی اور نفرت کرتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے حکم پر جان چھڑکتے تھے، ہم لوگ جہاد کا نام سن کے گھبراتے اور ڈرتے ہیں۔ تو ہمارے اور ان میں تو بڑا فرق ہے۔ وہ لوگ میدان جنگ میں دنوں میں رہتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے، اپنے رب کے سامنے رکوع و سجود اور قیام میں ہوتے تھے۔ ہم لوگ اگر یہ سب کیفیت ہو جائے تو دل کسی کا پھٹ جائے اور کسی کا ایسا ہو کہ اس کی حالت غیر ہو جائے، یہ سب کیفیتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو دیکھیے ان لوگوں کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں کہا افعلوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اے بدر والو، جتنے بدر میں شریک ہوئے تھے مسلمانوں، تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ یہ اللہ نے کہا ان صحابہ کے بارے میں، تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ تمہارے اندر وہ ایمان ہے جو میں نے دیکھ لیا ہے، اس کے بعد تم دوسروں جیسے نہیں ہو، تمہارا معاملہ دوسروں سے الگ ہے۔ اہل بیعت رضوان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل احد منهم شارك في
بیعت الرضوان، بیعت رضوان میں جو شخص بھی شریک ہوا لا يدخل النار، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ صرف، اور وہ 1400 یا اس سے زیادہ صحابہ تھے۔ حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں تفصیل نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ معلوم ہے بیعت رضوان مشہور ہے۔ تو آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے لوگ اس میں شریک ہیں کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ فضیلت کیا بعد والوں کو حاصل ہے؟ یہ دین اسلام تو قیامت تک کے لیے آیا ہے، تو پھر فضیلت بھی اللہ سب کو جانتا ہے، کون پیدا ہوگا، کون اس زمانے میں ہوگا، کون اس کے بعد ہوگا، اور کون قیامت تک پیدا ہوگا، اللہ جانتا ہے، ہم لوگ نہیں جانتے۔ تو اگر کوئی فضیلت والا ایسا تھا تو کیوں نہیں اللہ نے قرآن میں اتار دیا اس کے بارے میں، یا کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کی فضیلت کہ بعد میں آئے گا فلاں شخص اور اس کی یہ حالت ہوگی اور اس کا یہ مقام ہوگا، اور فلاں جنتی اور فلاں جنتی، بعد والوں میں سے کسی کو بتاؤ۔ تو معاملہ یہ ہے کہ صحابہ عزت والے، محبت والے، احترام و اکرام والے، دین اسلام پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے لوگ تھے۔ ان سے محبت کرنا ایمان ہے، اور ان سے بغض و حسد کرنا نفاق ہے۔ اس لیے سچے مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور خیر پر قائم رہتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی